بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام. وجاء في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك بكلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك إلى آخر الحدیث. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہمارے اوپر فرض ہے. بعدہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے ہم سب ایک بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نذرانہ عقیدت میں ہم درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک سورہ کی تلاوت کی ہے، جو سورہ ہم لوگ ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. اور میں نے ترمذی شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. تھوڑی سی اور مختصر سی تعریف بتائیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے بہت ہی کم مدت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر مفسر قرآن کا لقب پایا ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ سن 3 ہجری میں اس کی پیدائش ہوتی ہے اور چند سال ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر انہوں نے بہت سارا علم، بہت ساری حدیثیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. اور قرآن کے بارے میں علماء نے لکھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن ہے. بہرکیف میں اپنے مقصد کی طرف چلتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر کیا جائے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ اس نے ہمیں انسان بنایا، خوبصورت بنایا، اور ہماری جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے پیدا فرمایا. ہوا کا انتظام فرمایا، پانی کا نظم کیا، جتنی چیزیں ہماری ضرورت کی تھیں تمام چیزوں کا نظم کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی. اس انسان کا آج کے دور میں
اور ابھی کہا جائے تو یہ انسان اپنا مقصد سے بھٹک چکا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان اور فضل ہے اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک دینی ادارے میں بیٹھ کر، دینی مجلس میں بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں جہاں گونج رہی ہو ان کو ہم اور آپ سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا میں۔ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک بکلمات، اے بچہ میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں۔ انی اعلمک بکلمات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے ہاتھ پکڑ کر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اے بچہ تم اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یاد رکھیے کہ پوری دنیا مل کر، پوری دنیا میں بسنے والے انسان مل کر، پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات مل کر اگر اللہ کی حفاظت کرنا چاہے، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اے بچے تم اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی احکام کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے خوب کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے تجھے روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے باز آ جانا، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ آج پورے ورلڈ پیمانے پر اگر دیکھا جائے تو آپ جتنے بھی اخبار اور جتنے بھی میڈیا چینل، کسی کے ذریعے سے آپ تک یہ خبر نہیں پہنچی ہوگی کہ کوئی عالم دین یا کوئی حافظ قرآن یا کوئی دین کا داعی بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو، اس کو کھانے نہ ملا ہو۔ کیوں کہ یہ علماء کرام، یہ عالم دین، یہ حفاظ کرام، یہ دین کے داعی اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کے احکام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اگر تو اللہ کی دین کی اور احکام کی حفاظت کرے گا تو اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی ساری باتیں سکھائی ہیں اس حدیث کے اندر۔ کیا فرمایا؟ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بچے تم اللہ کی مدد کرو، تم کو اللہ تعالی ہر حال میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا ساتھ دے گا۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی چیز مانگنا ہو فاسأل اللہ، اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ آج خاص طور سے آج کا دن آپ شروع سے لے کر ابھی تک، مغرب سے لے کر ابھی 12 بجنے جا رہا ہے اس وقت تک، ہر مقرر کی زبان سے آپ نے یہ سنا، ہر خطیب کی زبان سے آپ نے یہ سنا کہ آج شب قدر ہے، آج جاگنے کی رات ہے، آج عبادت کی رات ہے، آج اللہ کو خوش کرنے کا موقع ہے، آج انسان کو خوب عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن آج کے دن اور آج کی رات اللہ کی ذات کے ساتھ لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ جہاں اللہ سے مانگنا چاہیے وہاں کسی پیر اور کسی غریب اور کسی فقیر اور کسی درگاہ کے پاس جا کر اپنا سر جھکا رہے ہیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں، اس بچے کو کیا سکھا رہے ہیں کہ
جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، کسی اور سے مت مانگنا۔ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے بچے جب تمہیں مدد مانگنا ہو تو کسی اور کے سامنے مت مدد مانگنا، کسی پیر اور فقیر کے سامنے مت جانا، کسی غیروں کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، کسی کے سامنے سر نہ جھکا دینا، بلکہ جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس بچے کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ اور اس کی بہترین مثال قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، اور صحابہ کرام کی سیرتوں میں موجود ہے۔ جتنی بھی کتابیں آسمان سے اتری ہیں، تمام کی تمام کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ذکر کر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم سر نہیں جھکاتے، ہم تیرے علاوہ کسی کو اپنا معبود اور اپنا خالق اور مالک نہیں جانتے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پوری امت کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ اسی پر کیا فرمایا؟ یہیں پر بس نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بچے سے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ پوری دنیا مل کر اگر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتا، مگر اتنا ہی نفع پہنچا سکتا ہے جتنا کہ تمہارے مقدر میں طے ہے۔ لم ينفعك بشيء قد كتبه الله لك، یعنی اتنا ہی نفع تمہیں مل سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے طے کر دیا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور بچے، تمام دنیا کے لوگ اور دنیا میں بسنے والے تمام انسان و جنات سب مل کر اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر اسی کے وقت نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر طے کر دیا ہے۔ اب ہم لوگوں کو ڈر لگا رہتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ حق بات اگر بولیں گے تو سامنے والا ہمیں مارے گا، سامنے والا ہمیں گالی دے گا، سامنے والا ہمیں برا بھلا کہے گا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ تمہیں نفع اور نقصان کسی انسان کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہ لے۔ اور آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفعت الاقلام، تقدیر لکھ دی گئی ہے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا یہ رویہ ہونا چاہیے، اور ہماری اور آپ کی یہ عادت ہو جانی چاہیے کہ جب بھی کچھ بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو ہمیں مانگنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے ہمیں جو تعلیم مل رہی ہے، ہمیں جو شکشا مل رہی ہے، اس سے ہمیں بالکل معلومات واضح طور پر فراہم ہو رہا ہے، اور ہمیں اسی معلومات کے حساب سے اپنی زندگی گزارنی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بغل میں مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی مجمع ہے۔ عورتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا، خاص رحم فرمایا، اور یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے یا سامنے بیٹھے ہوئے اکثر لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد والے ہیں، اور اولاد میں ایک لڑکا اور دوسری لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کا جائزہ ہو یا نہ ہو، میرا تو یہ تجربہ ہے کہ آدمی بیٹا کو مار سکتا ہے لیکن بیٹی کو مارنے کی ہمت نہیں ہوتی۔
بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے، ماں کو بھی اور باپ کو بھی، اور بیٹی کو بھی اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ بڑی اسلام نے عورتوں کا مقام بڑا اونچا کیا ہے۔ اس کے سلسلے سے امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کیا ہے، اور اس حدیث سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ایک عام آدمی جس کی اپنی بیٹی نہ ہو لیکن بیٹی کے اوپر، عورتوں کے اوپر ظلم اگر ہو رہا ہو تو اسے برداشت نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، اور سے سنیے گا بات سمجھ میں آئے گی، خاص طور سے عورتوں کے لیے یہ، کہ صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے 2 اونٹ غائب ہو گئے، گم ہو گئے۔ میں نے اپنے اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے جنگل گیا، اور جنگل میں چلتے چلتے جنگل کے دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک جگہ میرے اونٹ، کچھ اونٹوں کے ساتھ میرے بھی 2 اونٹ چر رہے ہیں۔ میں بڑا خوش ہوا۔ میں وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی عمر تقریباً 80-85 سال کی عمر ہوگی، وہ